السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، برے خیالات، وسوسے یا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہر انسان کا رشتہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں برے خیالات یا وسوسے نہ آئے ہوں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے بارے میں، کبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں، آپ کی سنت میں، کبھی دیگر انبیاء کے سلسلے میں، کبھی حشر کے بارے میں، کبھی جنت و دوزخ کے بارے میں، کبھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، ان میں سے کسی بھی چیز میں انسان کو کبھی بھی وسوسے آ سکتے ہیں۔ اور کبھی ان سے آگے چڑھ کر نماز میں، طہارت کے مسائل میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں، پاک ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، اس قسم کی باتیں عام طور پہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ شیطان کا کام ہی ہے انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالنا اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا، اور انسان کا کام ہے ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا، ان سے التفات نہ کرنا اور ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا۔ جو انسان اس بات کوئی طرف توجہ دے دیتا ہے یا وسوسوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ آخر انسان کو کس انسان کو وسوسے آتے ہیں؟ وسوسے اس سلسلے میں مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ کئی لوگ کہہ دیں گے بھائی ہم ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں تب تو ہم سکون سے رہتے ہیں، لیکن جب ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہی سوال ہے کہ ہمارا بھی کہ کس قسم کے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو انسان فسق و فجور میں مبتلا ہے یا پھر مومن ہے لیکن صبح سے شام تک وہ صرف دنیاوی کاموں میں مبتلا ہے، دین کا کوئی کام، نماز روزے سے وہ متعلق نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کو وسوسے نہیں آتے، بلکہ جو کچھ تھوڑی بہت ہی صحیح دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سیدھی راہ پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاک و صاف رہنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے ہی انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، وسپرس پیدا کرتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسی پاکیزہ جماعت میں سے بھی کئی لوگوں نے اس چیز سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں بعض وقت ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لائیں، یہ بات ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ہم اس کو زبان پر لانے کے بجائے ہم کوئلہ بن جائیں، یعنی ہم جل کر خاکستر ہو جائیں، لیکن اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنا برا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ ذاک صریح الایمان، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ پتہ چلا کہ وسوسے آنا یہ کیا ہے؟ برے خیالات کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کو علماء کرام نے بہت ہی اچھی مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک جگہ ہے، ایک کھنڈر ہے، زمین ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، صرف در و دیوار اس پر لگے ہوئے ہیں، تو کچھ نہیں ہے، یا پھر کوڑا کرکٹ ہے، تو وہاں پر وہاں پر چور نہیں جاتا، وہاں پر کوئی ڈاکو نہیں جاتا، وہاں پر اس کو کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر وہ کیوں جائے گا؟ اس کے برخلاف کوئی گھر ہے، سادہ ہی سا کیوں نہ ہو، وہاں کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، سونا چاندی ہے، پیسے ہے، جواہرات ہے، تو وہاں پر چور جا کر چوری کرے گا۔ بالکل یہی مثال مومن کے دل کی اور نافرمان کے دل کی ہے یا کافر کے دل کی ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے دل میں قیمتی چیز ہے ایمان، اسی کو چوری کرنے کے لیے شیطان دل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور جس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، فسق و فجور بھرا ہوا ہے، تو وہاں پر اس کے کام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لہذا وہ وہاں پر داخل ہونے کی اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ پتہ سب سے پہلے یہ چل گیا کہ وسوسے کیسے لوگوں کو آتے ہیں۔ پھر اب یہ ہے کہ وسوسے آتے کیوں ہیں، یا پھر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا کیوں ہے، اور اس کے ڈالنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ اس آیت پاک کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ وسوسے ڈالنا تو شیطان کی حرکت ہے تاکہ مسلمانوں کو
رنج پہنچائیں، اور وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہو اور اللہ تعالیٰ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دو باتیں اس آیت کریمہ سے صاف سمجھ میں آ گئی کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان کو، مومن کو، ایک ایمان والے کو پریشان کرے، رنج و غم میں مبتلا کرے۔ ارے میں پاک ہوا کہ نہیں کی، ارے میری نماز ہوئی کہ نہیں کی، ارے میرا ایمان صحیح ہے کہ نہیں کی، میں جنت و دوزخ پر صحیح کا ایمان رکھتا ہوں یا نہیں، یقین رکھتا ہوں نہیں۔ اس قسم کے تشویش میں، رنج و غم میں مومنین کو مبتلا کرنے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، لہذا مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے، وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ آخر وسوسے لیکن آتے ہیں، کیونکہ ذہن تو انسان کی قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ ہاتھ کہیں جا رہا ہے انسان روک سکتا ہے، لیکن ذہن کہیں جا رہا ہے تو انسان کس طرح روکے گا؟ اس سلسلے میں وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی دعائیں منقول ہیں، لیکن علماء کرام نے، چونکہ ایک یہ ذہنی بیماری ہے اور یہ مائنڈ سے کھیلتی ہے، تو پھر علماء کرام نے اس کا آسان اور آخری علاج یہی بتلایا ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ جس وقت آپ ان وسپرز کی طرف توجہ دیں گے اور ان پر ذرا بھی التفات کریں گے تو پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، آپ کو شکست دے دیں گے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ ان کی طرف توجہ نہیں دینا۔ وسوسوں کی چاہے شدت ہو جائے، حد درجے وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں یا پھر آپ کو کسی طرف متوجہ نہ ہونے دیں، ان کا سب سے پہلا اور آخری علاج یہی ہے کہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، ان کی طرف التفات نہ کریں۔ فلسفے کا تو قاعدہ بھی ہے النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، کہ ایک نفس، ایک انسان کا دماغ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب اگر وسوسے ستائیں تو فوری اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جائیں، یا پھر اس کام کو کرتے ہوئے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو فوری اس کو جھٹکنے کی کوشش کریں اور نماز کی طرف توجہ دیں۔ تو جس کام کو کر رہے ہیں اسی کام کی طرف توجہ دیں تو وسوسے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ لیکن ذرا برابر بھی اگر انسان یہ سوچ کر نماز نہ پڑھے یا انسان یہ سوچ کر کھانا نہ کھائے کہ جو ہے مجھے وسوسے آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان وسوسوں کی طرف چلا جائے گا، جو اصل کام کرنا ہے وہ چھوٹ جائے گا اور بے انتہا نقصان انسان اس سلسلے میں اٹھائے گا۔ اگر ان تمام کوششیں کرنے کے باوجود بھی وسوسے ستائیں تو پھر ایسا سمجھنا چاہیے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ دنیا جنت ہے نہ دوزخ ہے، خوشی اور غم، سکون اور راحت دونوں یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ان وسوسوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ لیں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دیتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 3 باتیں آج جان لی۔ ان وسپرز کی سٹوری کو پورے طور پر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وسوسے کن لوگوں کو آتے ہیں اور وسوسے آتے کیوں ہیں، اور تیسری چیز وسوسوں سے بچنے کا آسان اور آخری علاج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برے خیالات سے، وسوسوں سے محفوظ فرمائے، شیطان و نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زیادہ مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔